بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 84 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 78 اور 79 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. تو ان آیات کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ علماء و مفسرین کرام کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور ان کے اوپر رب کی رحمتوں کا نزول، اس بات کا تذکرہ کیا گیا. اب ان آیات میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑا جا رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں معجزاتی طور پہ حضرت نوح کی دعا کو جو قبول کیا گیا، اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رب تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. اب ان آیات میں معجزات سلیمانی کا تذکرہ ہو رہا ہے. تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے جو کشتی میں سوار تھے، ان کو رب تعالیٰ نے بچا کر انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا. اب ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے سلیمان اور داؤد کو حکمت عطا کر کے اپنی رحمتوں میں داخل فرما لیا ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے رب تعالیٰ اپنے محبوب سے ذکر فرما رہا ہے کہ محبوب ذکر کیجئے داؤد و سلیمان کے قصہ کو. بتا رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ داؤد سلیمان سے اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، یہ بدل واقع ہو رہا ہے. جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اب کھیتی وہ غلے کی تھی یا پھر وہ انگور کی تھی. رات کے وقت بکریاں اس کھیتی کے اندر چل گئیں اور ان کے ساتھ چرواہا بھی موجود نہیں تھا، تو کھیتی خراب ہو گئی، بکھر گئی. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے حکم کا مشاہدہ کر رہے تھے، ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. یہاں پر تثنیہ کے لیے جمع کی ضمیر کو استعمال کیا گیا ہے، تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ باعث تعظیم ہے. قال داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام بولے لصاحب الحرث رقاب الغنم، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کھیتی کا مالک ہے اس کے لیے بکریوں کا عوض ہوگا، یعنی بکریاں اس کے پاس رکھی جائیں گی. وقال سلیمان، اور سلیمان نے کیا فیصلہ کیا، ينتفع بدرها ونسلها وصوفها الى ان يعود الحرث كما كان باصلاح صاحبها فيه. حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا کہ کھیتی کا مالک جو ہے وہ ان بکریوں کے اون کے ساتھ اور ان کے دودھ کے ساتھ اور ان کی نسل کے ساتھ وہ اس وقت تک فائدہ اٹھائے گا جب تک جو کھیتی ہے وہ اپنی اصلی حالت پر واپس نہیں آ جاتی، یعنی اس کا نقصان پورا نہیں ہو جاتا. تو پھر جو کھیتی کا مالک ہے وہ بکریوں کے مالک کو اس کی بکریاں لوٹا دے گا. فَفَهَّمْنَاهَا، اپس ہم نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی حضرت سلیمان کو، اے الحکومہ یعنی حکمت عطا فرمائی. وَحُكْمُهُمَا، اور ان دونوں کا حکم یعنی حضرت داؤد کا فیصلہ اور حضرت سلیمان کا فیصلہ یہ اجتہادی تھا. ورجع داؤد الی سلیمان، حضرت داؤد نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا سلیمان کے قول کے اوپر. وکیلا، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں کا فیصلہ وحی کے ذریعے بھی تھا.
والثانی ناسخ للاول، اور فیصلہ ثانی یعنی حضرت سلیمان نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پہلے کے لیے ناسخ تھا۔ وَكُلًّا مِّنْهُمَا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک آتینا ہم نے عطا کیا حکماً نبوت و علماً، اور امور دین کا علم بھی عطا کر دیا۔ وَسَخَّرْنَا، اور ہم نے مسخر کر دیا داود کے لیے پہاڑوں کو، یسبحن والطیر، اور پرندوں کو وہ تسبیح کیا کرتے۔ کذالک سخرنا للتسبیح معہ، اور اسی طرح ہم نے داود کے ساتھ مسخر کر دیا تسبیح کے لیے انہیں۔ لَأَمَرَهُ بِهِ إِذَا وَجَدَ فَطْرَةً لِيَنْشُدْ لَهُ، حضرت داود جب بھی انہیں سستی محسوس کرتے تو انہیں تسبیح کا حکم دیتے تو وہ حضرت داود کے ساتھ تسبیح میں لگ جاتے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم اسی طرح مسخر کرنے والے ہیں، یعنی ان دونوں کو ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو حضرت داود کے ساتھ تسبیح میں مسخر کر دیا تھا۔ اگرچہ حضرت داود کے حکم پر ان دونوں کا تسبیح میں اس طرح مسخر ہو جانا یہ آپ کے لیے عجیب واقعہ ہے، لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، حضرت نوح کے قصہ کے بعد ذکر کیا اور فرمایا کہ محبوب داود و سلیمان کے قصہ کو بھی ذکر کر لیجئے۔ یہ قصہ مفسرین کرام کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کے وقت جا گھسیں اور اس کی کھیتی کو صاف کر دیا۔ حضرت داود کے پاس وہ بندہ اپنا مقدمہ لے کر آیا۔ حضرت داود جو کہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے، یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں تاکہ اس کی نقصان کی تلافی ہو جائے۔ غالباً بکریوں کی قیمت کھیت کے نقصان کے برابر ہی تھی۔ یہ دونوں یعنی مدعی اور مدعا علیہ حضرت داود کی عدالت سے واپس نکلے تو داود کے صاحبزادے حضرت سلیمان سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے دریافت کیا کہ تمہارے مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوا؟ ان لوگوں نے فیصلہ حضرت سلیمان کو سنایا۔ سلیمان نے فرمایا کہ اگر میں فیصلہ کرتا تو کچھ اور ہوتا جو فریقین کے لیے زیادہ نافع اور مفید ہوتا۔ جب حضرت داود کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت سلیمان سے معلوم کیا کہ وہ فیصلہ کیا ہے جو دونوں فریق کے لیے اس سے بہتر ہوگا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا آپ تمام بکریاں کھیت والے کو دے دیں اور ان کے دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیت بکریوں والے کے حوالے کر دیں کہ وہ کھیت میں کاشت کر کے کھیت کی اصلاح کرے، اور جب کھیت اپنی سابقہ حالت پر واپس آ جائے تو کھیت کھیت والے کو اور بکریاں بکریے والے کو دلوا دیں۔ حضرت داود کو یہ فیصلہ بڑا پسند آیا اور فرمایا بس اب یہی فیصلہ رہنا چاہیے۔ تو گویا رب تعالیٰ نے اپنے دونوں بندوں کو حکمت عطا فرما دی تھی، اور دونوں نے جو فیصلہ کیا تھا یہ فیصلہ اجتہادی تھا۔ حضرت امام مجاہد کا یہ قول ہے کہ حضرت داود اور حضرت سلیمان دونوں کے فیصلے اپنی اپنی جگہ پہ درست تھے۔ حقیقت اس کی یہ بنتی ہے کہ حضرت داود نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ ضابطہ کا فیصلہ تھا، اور حضرت سلیمان نے جو فرمایا تھا مقدمہ کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ فریقین میں صلح کرانے کا ایک طریقہ تھا، اور قرآن میں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کا ارشاد ہوا ہے، اس لیے یہ دوسری صورت جو تھی وہ رب کے ہاں زیادہ پسندیدہ ٹھہری۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اب حضرت سلیمان نے فیصلہ کر دیا، ہم نے سلیمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اسی حکمت کے بسبب سلیمان نے فیصلہ کیا، اور داود ان کے بابا نے سلیمان کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو فیصلے کیے گئے تھے یہ وحی کے ساتھ تھے، اور دوسرا فیصلہ جو ہے یعنی سلیمان کا یہ ناسخ تھا پہلے فیصلے کے لیے۔ ہم نے عطا کیا ہے حکمت اور نبوت ان دونوں میں سے ہر ایک کو، یعنی سلیمان کو بھی اور داود کو بھی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، داود کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کی تسبیح کو مسخر کر دیا تھا۔ جب بھی آپ سستی دیکھتے ان میں تو انہیں آپ حکم دے دیتے تسبیح کرنے کا، اور ہم اسی طرح مسخر کرنے والے ہیں۔ ہم نے اور بھی بڑے انعامات ان دونوں پہ کیے ہیں، گویا ہم نے نبوت عطا فرمائی اور علوم دین جو ہیں وہ عطا فرمائے،
اور ہم نے ان میں سے ایک کو تو ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، ایسی عظیم تسبیح اور حمد الہی سکھائی ہے کہ پہاڑ، جمادات، پرندے، حیوانات بھی آپ کے ساتھ ہی مسحور و مسخر ہو کر تسبیح کو پڑھا کرتے، جس کو لوگ سنتے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ پرندے آپ کے پاس آ کر کیا چہچہا رہے ہیں، یا پتھروں کی گڑگڑاہٹ کیسی ہے اور کیوں ہے۔ اس طرح جنگل کے جو پائے بھی اپنی بولی میں لگاتار بولتے رہتے، مگر داؤد علیہ السلام پہاڑوں کے، پتھروں اور پرندوں کی بولیاں سنتے بھی اور سمجھتے بھی تھے، کیونکہ یہ جمادات، حیوانات میرے ساتھ تسبیح حمد کر رہے ہیں۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی ایسا کرنے والے ہیں۔ داؤد کو یہ قوت علمی اور فہمی اور جمادات و حیوانات کی قوت گویائی اور تسبیح خوانی، بارگاہ داودی میں ان کی یہ تسخیر زمانی ہماری قدرت عطا کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں۔ نہ اب ہم جس کے لیے چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں، کننا فاعلین، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ محبوب، یہ آپ کے لیے تو عجیب چیز ہو سکتی ہے کہ داود کی پکار کے اوپر ان کا تسبیح کرنا، لیکن ہمارے لیے یہ قدرے مشکل نہیں ہے۔ ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ پہلے سب سے فرماتے ہیں ففہمنا، اس کے اندر دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے بذریعہ واحد سمجھا دیا تھا، مگر یہ قول غلط ہے کیونکہ سیاق و سباق اور درایت و روایت کے خلاف ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان کی عمر 11 یا 13 برس تھی، اور اس عمر میں کسی نبی کو وحی نہیں آئی سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ دوسرا قول یہ اس کا معنی بنتا ہے کہ زیادہ اچھا فیصلہ ہم نے ذہن میں ڈال دیا تھا، اور یہی قول درست ہے۔ وَكُلًّا کے اندر دو قول ہیں۔ ایک میں یہ کہ کلن سے مراد تمام انبیاء ہیں، یعنی سب انبیاء کو ہم نے علم و حکمت دی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ کلن سے مراد صرف داؤد و سلیمان ہی ہیں۔ یسبحنا کے اندر چار قول ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب بھی داؤد بآواز بلند تسبیح کرتے تھے تو لذت ذوق سے پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگ جاتے تھے، اور پرندے بھی بلند آواز سے، اور سب اپنی زبان میں، جس کو داؤد سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، مگر دیگر لوگ اسے نہیں سمجھتے تھے اور حیران ہوتے تھے۔ تو یہی قول درست ہے۔ دوسرا قول یہ کرتے ہیں کہ جب داؤد تسبیح پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے آپ کے الفاظ اپنی آوازوں میں نقل کرتے جیسے طوطا۔ یہ قول زیادہ درست نہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جب حضرت داؤد نماز پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے اپنی اپنی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تسبیح کا معنی یہاں پر نماز لیا جاتا ہے۔ چوتھا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ گونجنے لگتے اور پرندے چہچہانے لگتے۔ یہ قول قطعاً غلط بلکہ گمراہی ہے اور قدرت الہی کا انکار ہے۔ اگر گونج ہی ہوتی تو قرآن مجید اتنی شان سے بیان نہ فرماتا۔ پہاڑوں کی گونج تو آج بھی ہر مومن کافر کی اچھی بری آواز سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح پرندے بھی دن رات چہچہاتے ہی رہتے ہیں۔ کفار کے گھروں میں بھی اس کو تسبیح خوانی تو نہیں کہا جا سکتا۔ فی الحرث میں حرث کے حوالے سے بھی دو قول ذکر کرتے ہیں کہ یہ موسمی کھیتی مراد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حرث سے مراد انگور کی بیلیں ہیں جن میں انگور کے پختہ گچھے لگے تھے، اور وہ بکریاں سب کے سب گچھے کھا گئی تھی، کچھ خراب کر گئی تھی، مگر پہلا قول جو ہے وہ زیادہ درست ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ فرمایا گیا، پھر فرمایا گیا اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ فیصلہ کرنے والے حاکم صرف دو ہی تھے، داؤد اور سلیمان، اس لیے یحکمان صیغہ تثنیہ آیا ہے، مگر ساتھ ہی ارشاد فرما دیا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، جمع کی ضمیر کو ذکر کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ ضمیر جمع ارشاد ہوئی ہے، پہلے الفاظ میں صرف فیصلہ کرنے والوں کا تذکرہ ہے اور وہ دو تھے، اور یہاں ذکر ہے فیصلہ کرنے والوں اور کروانے والوں کا، یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، اور مدعی اور مدعا علیہ کا، تاکہ پتہ لگے کہ یہ فیصلہ خود نہیں کیا گیا بلکہ کسی نے کروایا تھا، اس لیے وہاں تثنیہ اور یہاں جمع کی ضمیر لانا درست ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک اور بھی جواب دیتے ہیں کہ اگر فیصلہ کرنے والے ہی مراد لیے جائیں تو ہم ضمیر بطور تعظیم مذکور ہوگی۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے
اس کی کیا وجہ ہے؟ سخرنا لہو میں جبال کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، طیر کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ پہاڑ جمادات ہیں، ان کا با آواز بلند تسبیح خوانی زیادہ تعجب خیز ہے، اس لیے بڑا معجزہ ہوا، لہٰذا اس کا ذکر پہلے کر دیا، اور پرندوں کی تسبیح خوانی زیادہ حیران کن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو حیوانات ویسے بھی بولتے ہی رہتے ہیں، بلکہ بعض انسانی بولی کی بھی نقل کر لیتے ہیں جیسے طوطا وغیرہ، تو اس لیے یہ چھوٹا معجزہ تھا، اس کو بعد میں ذکر کر دیا۔